اس کوہ صفا کانفرنس کے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میں شیخ محترم سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع اتحاد امت کیوں اور کیسے کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ صدر مجلس حضرت مولانا قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، بزرگ عالم دین حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ، اور ضلعی جمعیت اہل حدیث گونڈی اور اس حلقے کے ناظم جناب مولانا جلال الدین فیضی صاحب، اور کلیہ عائشہ کے روح رواں جناب مولانا ناصر ربانی صاحب، اور دیگر تمام معزز علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین اور گرامی قدر خواتین ملت، آج دنیا میں بگاڑ اور فساد، اختلافات اور اضطرابات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ سارے اختلافات اور ساری مشکلات اس لیے ہیں کہ لوگ اللہ کی سنت کو اور اللہ کے نظام کو سمجھتے نہیں۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان اور دنیا جو بنائی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ اپنا کھیلتے ہوئے زمین اور آسمان بنا دیا، اور فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور دنیا میں رہو گے، کھاؤ پیو گے، بس بات ختم ہو جائے گی اور ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے یہ کائنات عبادت کے لیے بنائی، اور یہ سسٹم دنیا کا کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اور ایک بات یہ دھیان میں رہنی چاہیے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تو سارے ملک اور ساری بادشاہت کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے،
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور ساری کائنات کا نظام سب کچھ بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا، خاص طور سے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کے آنے سے پہلے مدینے کے انصاریوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر قبیلے اوس کا آدمی حضرت کو ایک تماچا اگر مار دیتا تو اس کی حمایت میں 100 تلواریں نکل پڑتی تھی، اور تماچے کے بدلے میں تلواریں چلتی تھی، نیزے چلتے تھے، اور یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پہنچتا تھا، کتنے جانیں جاتی تھی، کتنے مال برباد ہوتے تھے، اور عربوں کی لڑائیوں میں نہ جانے کتنی آبروؤں کے تماشے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور فرقہ بندی مت کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھائی بھائی بن گئے؟ کون سی نعمت ہے یہ؟ قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ نعمت کس کے ذریعہ دلوں کو اللہ نے جوڑا تھا؟ وہ اسلام، وہ اللہ کا دین ہے، اور یہ دین ہی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد بہت مطلوب ہے، اتفاق بہت مطلوب ہے، اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق سے امن ملتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، برکت ملتی ہے، طاقت و قوت اور شوکت ملتی ہے۔ اسی لیے جب صحابہ اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے ساری دنیا فتح کر لی، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا اتحاد صرف تمناؤں سے حاصل ہوگا؟ صرف خواہشات سے اتفاق حاصل ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ شواہد اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج ایک ہی جماعت میں کئی کئی دھڑے قائم ہیں، اور جو جماعتیں جہاد کے نام پہ مملکت اسلام میں بنتی ہیں، انہی دھڑوں میں کئی دھڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی دوسرے کا گریبان ہی نہیں پکڑتا، دوسرے کو کافر کہہ کے گولیاں مارتا ہے، دوسروں کی عورتوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ سب کام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے نام پہ ہوتا ہے، دین کے نام پہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے نام پہ ہوتا ہے۔ بہت سارے اسٹیج رکھتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں اتحاد امت کے، اور بڑی دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں کہ سب مسلک کے لوگ مل جائیں، آپس میں متحد ہو جائیں، لیکن اتحاد سینکڑوں سال سے صرف تمنا بنا ہوا ہے، صرف آرزو ہے مسلمانوں کی، اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ
مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونے دے گا۔ آپ تو بہت چونک جائیں گے، بہت بری لگے گی شاید ہماری بات، لیکن ایک بات تو سمجھو، مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بے نیاز ہے اور بہت غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اپنے نبی سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ نے شرک کیا تو جتنی تہجد آپ پڑھتے ہیں، جتنا صدقہ دیتے ہیں اور جتنی دعوت میں مار کھاتے ہیں، سب برباد ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم کر دیں گے ہم۔ اور کیا فرمایا دین میں؟ فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات پیدا کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرہ کاٹ دیں گے اور کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اب دیکھ لو، اور اہل کتاب سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آؤ اتحاد کرو مسلمانوں کے ساتھ، متحد ہو جاؤ۔ کیسے؟ کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب آؤ، ہم تم ایک کلمے پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آج بتاؤ کیا مسلمان اس بات کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے؟ تو کتنے آستانے ہیں، کتنی چوکھٹیں ہیں، کتنے استھان ہیں، کتنی درگاہیں ہیں، اور کتنے غیر اللہ کی جے جے کار کرنے والے ہیں۔ مسلمان اس حقیقت کو بھول چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کو لے کر آئے، آج مسلمان اسی توحید کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ آج کوئی گلی ایسی ہے جو شرک سے محفوظ ہے، کوئی گلی ایسی ہے جو غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ ہے، کوئی ملک ایسا ہے، کوئی شہر ایسا ہے مسلمانوں کا، آپ ایک شہر کی مثال نہیں بتا سکتے سوائے سعودیہ کے۔ خالی سعودیہ میں آپ کو شہر کے شہر ملیں گے جہاں کوئی درگاہ نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی آستانہ نہیں، الحمدللہ۔ باقی پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ، غیر اللہ کی جے جے کار ہر جگہ ملے گی۔ اور فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں۔ آج کتنے رب کھڑے ہیں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ قانون اللہ کا، دستور اللہ کا اور حکم اللہ کا۔ لیکن آج لوگوں نے اللہ کے قانون کو توڑ کے، جب ان کے بزرگوں نے کہہ دیا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں تو کی حلال ہے، تو کہتے ہیں ہاں حلال ہے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کہہ دیتے حرام ہے تو کہتے حرام۔ اس لیے آج کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے، اس کا دانت توڑ دو۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ کیا بات ہے؟ اتحاد کا جو نقطہ اللہ نے دیا ہے، جب تک آدمی اس پہ نہیں چلے گا تب تک اتحاد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اوس و خزرج کے لوگ اور یہ عرب کے خوخار اور وحشی درندے بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو اس میں آپ کی تدبیر،
آپ کی حکمت کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی تقریروں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ اللہ نے کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا اور نبی کے حکم کے سامنے جھک گئے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ مسلمانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب لائے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو جائے، آندھیاں آئیں، طوفان آ جائیں، یا یہ کہ آج کہتے ہو کہ بی جے پی حکومت بہت متعصب ہے، مودی جی بڑے متعصب ہیں، مسلمانوں کو جینے نہیں دیتے، RSS پریشان کرتی ہے۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پریشان کرنے پہ قادر نہیں ہے، اللہ تمہیں پریشان کرتا ہے۔ اللہ نے مسلط کیا ہے، بی جے پی کو اللہ لایا، RSS کو اللہ لایا، اور بشار اور اسد کو شام میں اللہ لایا، مصر میں سیسی کو اللہ لایا، اور یہ حکومت ہے جو تمہارے غریبانوں سے کھیلتی ہے، ان کو اللہ لایا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ اگر چاہے تو اوپر سے عذاب لائے گا، یعنی حاکم تمہارے بگڑ جائیں گے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم کو عذاب میں ڈال دے گا، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں بگڑ جائیں گے۔ اللہ کی سسٹم و نظام کو سمجھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ما توادى اثنان ففرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں بڑے اچھے دوست، بڑی محبت کرنے والے، لیکن اچانک دشمنی ہو جاتی۔ کیوں دشمنی ہو جاتی؟ بغیر کوئی ظاہری سبب آئے ہوئے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جدائی، یہ دشمنی ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوتی۔ آپ دیکھو گناہ کیسے ہوتا ہے۔ تنہائی میں گئے میاں بیوی کا میل ملاپ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ لیکن میاں نے بیوی سے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے سے خواہش پوری کرنے دے۔ اس نے کہا شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے، کہا کہ کر لو۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من اطاع امرأتہ فی دبرها، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو عورت کے پیچھے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ ملے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محترج عرق ولا عین الا بذنب، جب کوئی آنکھ پھڑکتی ہے اور جب کوئی رگ پھڑکتی ہے تو کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ یہ اتنے سارے گناہ، یہ اتنا سارا فساد، اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اور دیکھو ایک بات سن لو کہ مسلمان مار کھاتا رہے گا، اتحاد نہیں ہوگا اس میں۔ کیوں مار کھاتا رہے گا؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، صحابہ بھی مار کھائے جو دنیا کے سب سے بڑے اولیاء اللہ تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نظام کی پابندی میں کوتاہی کی تو مار کھائے۔ جنگ احد میں مسلمان جیت گئے۔ اللہ کے نبی نے لیکن کہا تھا 50 لوگوں سے کہ خبردار یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں، دنیا چاہے ادھر ہو جائے چاہے ادھر ہو جائے، چاہے جیتے چاہے ہارے، پہاڑ چھوڑ کے ہٹنا نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان جیت گئے، فتح عظیم حاصل ہوئی، کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمان پکڑ پکڑ کے ان کو کھجے کے مار رہے ہیں، ان کا مال لے رہے ہیں۔ اب ادھر جو پہاڑی پہ 50 آدمی تھے ان میں کھلبلی مچ گئی، کہہ رہے ہمارے بھائی جیت گئے، اب مال لینے کی نوبت آ گئی ہے۔
اب چلو اب رہنے کیا ضرورت ہے؟ تعویل ان کے امیر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جیتے ہارے یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ارے اللہ کے نبی کا یہ مطلب تھوڑی تھا. جب آدمی قرآن اور حدیث میں اپنا مطلب نکالتا ہے یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن حدیث میں اپنا مطلب مت نکالو. آج لوگوں نے اپنا مطلب نکالا، توحید کو شرک میں بدل دیا اور اتباع کو بدعتوں سے بدل دیا، اور نتیجہ کیا ہونے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پچھو جیتی ہوئی جنگ کتنے لوگ مارے گئے مسلمانوں میں؟ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، اور بڑے بڑے 16 مسلمانوں کے بھاگ کے احد پہاڑ پہ پناہ لے لے. تو اتنے میں ابو سفیان آ گئے جو اس وقت کافروں کے سردار تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. جب ابو سفیان نے کہا کہ اونو حبل، حبل کی جے، تو اللہ کے نبی نے کہا اب جواب دو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کی توحید کے لیے جیتا ہے، اور اللہ کے سوا اگر کسی کی بڑائی کا نعرہ لگایا جائے تو مسلمان پہ واجب ہے کہ اس نعرے کا جواب نعرے توحید سے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو، یہ نعرے کا جواب دو. کہا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ اعلیٰ واجل. اے ابو سفیان اور مکہ کے کافروں، ٹھیک ہے حالات بدل گئے، ہم آج زخموں سے چور ہو گئے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، لیکن ہم فوراً جھکنے والے، معافیاں مانگنے والے ہیں، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بڑائی اللہ کی، بزرگی اللہ کی. اور پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. آج یہی نعرہ مسلمان بھی لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے پنجرے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. آج مسلمان یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ہے؟ کہتا ہم غوث سے لیں گے، خواجہ سے لیں گے، کتب سے لیں گے، اولیاء اللہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا کہ ہم ابراہیم سے لیں گے، نوح سے لیں گے، موسیٰ سے لیں گے، عیسیٰ سے لیں گے علیہ السلام. کیا بات کہی اللہ کے نبی نے؟ کہا جواب دو اس کا. یہ کہتا ہمارے پاس بابا ہے، عزا ہے ہمارے پاس، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. کہا جواب دو. کہا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے اور تمہاری بگڑی بنانے والا تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کوئی نہیں، کیا جتنا اعلان کرے. تو یہ جب یہ بات، اور ایک بات دھیان میں رکھو، میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتحاد نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو بچڑے کی پوجا کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. کہ جن لوگوں نے بچڑا پوجا ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کو اللہ کا غضب لاحق ہوگا، ان کے اوپر اللہ کا غضب آئے گا. اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی عبادت کی تو غضب آئے گا اور دنیا میں ذلت ملے گی. بولو جو ذلت اللہ ڈال دے اسے کوئی ہٹا سکتا؟ کتنے دن تم نے تقریریں سنی، کتنے دن اتحاد کے نعرے لگائے گئے، کتنے احتجاج کیے، اور جب تم نے احتجاج کیے تمہارا احتجاج تمہارے اوپر الٹ گیا، تمہاری تدبیریں الٹ گئی، عقلیں الٹ گئی، تم مار کھائے، تم گولیاں کھائے، تم جیل میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو اپنی طاقت و قوت تو کچھ مت سمجھو. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی اور بڑے بڑے شورماؤں کو میدان میں بچھا دیا،
تو اللہ کا بہت سے مسلمان یہ کہنے لگے ارے ہم نے خوب مارا، بڑا قتل کیا، بڑے پہلوانوں کو مار دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. دیکھ مدد کیا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے. اور فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ آپ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا. اور جو پتھر اے نبی آپ نے پھینکے تھے، جو کنکر، وہ آپ نے نہیں پھینکا، ورنہ آپ کے کنکر پھینکنے سے کیا ہونے والا ہے؟ 1000 آدھی چلا دو، کنکر کی کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہیں چاہے گا. اللہ نے مارا اس لیے کہ اللہ نے ان کنکروں میں تاثیر پیدا کر دی، سب کی آنکھوں تک ان کنکروں کو پہنچا دیا. روشن معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مسلمان اللہ کو بھول گیا، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید سے پھر گیا اور نبی کی سنتوں سے اس نے اعراض کیا. ہم سے پہلے جو امت گزر چکی ہے وہ نصارہ ہے، نصارہ جو آج بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہ جب یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے اخلاق کو فراموش کر بیٹھے تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی. کس نے بھڑکا دی؟ کس نے بھڑکا دی؟ اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہم نے بھڑکا دی، اس لیے کہ جب تم نے ہمارے قانون کو توڑا تو ہم تم کو چین اور آرام سے جینے نہیں دیں گے. چین اور آرام کن کے لیے ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کیا، میجس نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کو سیدھا راستہ ملے گا. اور میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات امت کو سمجھائی. لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے کہی تھی کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. میرے بعد جو زندہ رہے گا اسے بہت سارے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں راستہ کیا ہے اختلاف سے نکلنے کا؟ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے سردار ہیں اپنے سرداروں کی بات مانو، چاہے وہ حاکم ہو چاہے عالم ہو. حاکم اور عالم دو سردار ہوتے ہیں، کہا ان کی بات مانو لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ نسخہ ہے اتحاد کا اور اختلافات کے ختم کرنے کا. دوسری بات کیا فرمائی کہ جب اختلاف ہو جائے میری امتیوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو تم میری سنت کو پکڑ لینا اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا. میں ایک مثال بتاتا ہوں. صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی. جب آپ کی وفات ہوئی صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی، کچھ لوگ کہتے تھے ہو گئی. حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کہ اللہ محمد تو اللہ کے رسول تھے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا
کیا تم اپنی ایریوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور فرمایا انک میت وانہم میتون، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اے نبی آپ کو بھی وفات آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ابو بکر جب آپ نے یہ آیت پیش کر دی تو اب اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ آج جب امت اس پوزیشن پہ آئے گی کہ اختلافات کا خاتمہ اس کا قرآن سے ہو جائے، حدیث سے ہو جائے، تو انشاءاللہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس سسٹم کو سمجھنے اور سمجھانے کی آج مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہی سسٹم نہ سمجھنے سمجھانے کی وجہ سے سارے جھگڑے ہیں، ورنہ چاہے جتنے جلسے کرو جلوس کرو سب بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ زندہ رکھے۔ اقول